نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزیز الحکیم۔ سورہ جمعہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے اور زبردست حکیم ہے۔ حضرات، یہ ویڈیو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت القدوس پر کچھ مختصر سی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اسے خود بھی سنیے اور اپنے بچوں کو بھی سنائیے۔ القدوس کے معنی ہیں اللہ تعالی ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اللہ تعالی ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ اللہ تعالی ہر قسم کی محتاجی اور مجبوریوں سے پاک ہے، اور اللہ تعالی عروج اور زوال سے پاک ہے۔ القدوس اللہ تعالیٰ کا صفتی نام ہے جس کے معنی ابھی بیان کیے گئے، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ اللہ کی صفت کی تشریح اور اقرار انسان سبحان اللہ کے ذریعے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العالی کی شکل میں نماز میں بھی کرتا رہتا ہے۔ اگر انسان سبحان اللہ کی تشریح کو ذہن میں بٹھا لے گا تو اس کو اللہ کی صفت القدوس کا ادراک اور پہچان ہمیشہ اس کے ذہن پر سوار رہے گی اور وہ شرک سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنی شان کے لحاظ سے پاکی اور بڑائی بیان کرنے کی تعلیم دیا ہے، ورنہ انسان کم علمی اور جہالت اور نادانی سے اللہ کی پاکی بیان کرتا تھا جو اس کی شایان شان نہیں ہوتی تھی۔ دنیا میں جو انسان ایمان سے دور ہیں یا اللہ کی صحیح پہچان نہیں رکھتے، وہ مخلوقات جیسی خرابیوں، خامیوں، عیبوں اور نقائص کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیے ہیں اور اللہ کے ساتھ پاکیزہ عقیدہ اور تصور نہیں رکھتے، گندا اور ناپاک عقیدہ رکھتے ہیں۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ جب کسی کی بھی تعریف کرتا ہے تو دو طرح سے کرتا ہے، ایک اچھائیوں کا اقرار کر کے، دوسرے اس میں سے برائیوں کی نفی کر کے کرتا ہے۔ مثلاً اگر ہم کسی انسان کی تعریف کرنا چاہیں تو کہتے ہیں کہ زید عمدہ اخلاق و کردار والا انسان ہے، زید ایماندار ہے، زید نیک ہے۔ یہ تعریف اچھائیوں کے اقرار سے ہوگی۔ اب اگر اسی زید کی تعریف خرابیوں سے انکار کر کے کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ زید کنجوس نہیں ہے، بزدل نہیں ہے، غنڈہ اور بد اخلاق نہیں ہے، سخت دل نہیں ہے، جاہل نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق تعریف کرنا سکھایا۔ سبحان اللہ کے ذریعے انسان اللہ کے ساتھ ہر قسم کی خرابیوں، نقائص، کمزوریوں، مجبوریوں، بھول اور غلطیوں کا انکار کرتا ہے، اس لیے کہ انسان کو اللہ کی صحیح پہچان نہ ہونے کی وجہ سے انسان نے اللہ کو اپنی طرح یا دوسری مخلوقات کی طرح
عیب و نقص، عروج اور زوال، مجبوری اور محتاجی اور شرک والا تصور کر لیا۔ دنیا میں انسانی بادشاہ کے محل کے درباری اس کے محل میں داخلے کے وقت یا داخل ہوتے ہی جھک جھک کر سلام کرتے ہیں اور مختلف القابات سے اس کا استقبال کرتے ہیں، جیسے مد ظلہ یا تاجدار ملک یا اعلی حضرت یا بادشاہ سلامت یا تاجدار تخت یا حضور والا جیسے الفاظ سے پکارتے اور تعریف کرتے ہیں، اور یہ تعریف صرف زبان کی حد تک ہوتی ہے، دل سے نہیں ہوتی، وقتی دکھاوے اور غرض کی خاطر ہوتی ہے۔ دربار کے باہر نکلتے ہی وہ درباری بادشاہ کے دشمنوں سے بھی دوستی کرتے ہیں یا بادشاہ کو بھی کچھ برا کہتے ہیں۔ غور کیجئے کہ کیا یہ حقیقی اور دل کی تعریف ہے؟ ہم بھی ہر روز نماز میں سبحان اللہ کی تسبیح رکوع اور سجدے میں پڑھتے ہیں۔ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بے عیبی کو سمجھ کر ادا کرتے ہیں یا بغیر سمجھے ادا کر رہے ہیں؟ تقریباً پوری دنیا میں مسلمانوں کی کثیر تعداد سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر یا اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کا معنی اور مطلب سمجھے جانے بغیر زبان سے ادا کرتے ہیں یا انگلیوں پر ورد کرتے ہیں۔ حدیثوں میں ہے کہ سبحان اللہ وہ کلمہ ہے جس سے آدھا میزان بھر جائے گا۔ سبحان اللہ کہنے پر جنت میں زبردست درخت لگتا ہے جس کا تصور ہم دنیا کی زندگی سے نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت القدوس کا اقرار ہے۔ جب بھی ایمان والے اللہ تعالیٰ کی اس صفت القدوس کو زبان سے ادا کریں گے تو ان کو اپنے دل و دماغ میں یہ شعور اور ادراک اور سمجھ ہونا چاہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پیدائش اور موت سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ بچپن، جوانی اور بڑھاپے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات جیسی جسم اور اعضاء سے پاک ہے۔ مخلوقات جیسی حاجتوں مثلاً سانس لینا، نیند لینا، تھکان، بھوک، پیاس سے پاک ہے۔ مخلوقات جیسی کمزوری اور محتاجیوں سے پاک ہے۔ اس کو کوئی چیز بنانے اور پیدا کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں، وہ لفظ کن کہہ کر پیدا کرتا اور بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل و عیال سے پاک ہے۔ وہ اپنی قدرت میں، اپنی ربوبیت میں اور اپنی تخلیق اور اپنے حساب لینے اور مخلوقات کو جزا اور سزا دینے میں کسی کا محتاج نہیں، اور نہ کوئی اس کے ساتھ اس کی کسی صفت میں شریک ہے۔ اس کی سلطنت اور شہنشاہیت میں کوئی شریک نہیں۔ اس کو ہدایت دینے میں فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ جاندار اور بے جان کو بغیر کتاب، بغیر استاد اور بغیر مدرسے کے بھی ہدایت دیتا ہے۔ چنانچہ تمام جانداروں اور بے جاندار یعنی جانوروں کو اور بے جان چیزوں کو فطری طور پر وہ ہدایت دے کر پیدا کرتا ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمان پر کچھ ہی وقت میں سیر کروایا۔ وہ فرشتوں کو ایک ہی سیکنڈ میں آسمان سے زمین پر اتار سکتا ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوہ طور کے پاک دامن میں تجلی فرمائی۔ اس نے حضرت موسیٰ کے لیے پانی پر راستہ بنا دیا۔
بے شک وہ کسی چیز میں مجبور و محتاج نہیں، وہ ہر چیز پر ہر طرح سے قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ بھولنے اور غلطی کرنے اور بیکار کام کرنے سے پاک ہے۔ جو ذات عیب اور نقص والی ہوتی ہے وہی غلطی بھی کرتی ہے، وہی بھولتی بھی ہے۔ اللہ تعالی ہر قسم کے عیب سے اور نقص سے پاک ہے۔ وہ کوئی بھی کام بیکار اور عبث نہیں کرتا، اس لیے وہ القدوس ہے۔ وہ ہمیشہ سے اپنی ذات و صفات کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو کسی نے تخلیق نہیں سکھائی، نہ ربوبیت سکھائی، نہ کائنات کی بادشاہت عطا کی۔ وہ خود سے خالق ہے، رب ہے، علیم ہے، ہادی ہے اور مصور ہے۔ اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ القدوس ہے، اکیلا ہی اکیلا ہے، احد اور واحد ہے، اس کی مثل اور مثال کوئی دوسرا نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کا کوئی باپ نہیں اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں اور نہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہے۔ اس نے جتنی بھی مخلوقات بنایا وہ مختلف چیزوں کے کمپاؤنڈ اور مجموعہ ہیں، مگر وہ کسی چیز کا مجموعہ اور کمپاؤنڈ نہیں۔ اس کی کوئی جنس نہیں، اس کو کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مالک القدوس کی پہچان حاصل کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس کے ساتھ مخلوقات جیسی خامیوں، خرابیوں، عیبوں اور محتاجیوں اور کمزوریوں اور مجبوریوں کو نہ لگائیں۔ اس کی پاکی کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ کے ذریعے اللہ تعالی صفت قدوس کا اقرار بندے سے کرا رہا ہے، اور ایک مومن ایمان والا سبحان اللہ کا اقرار کر کے، سبحان اللہ پڑھ کر دنیا کے دوسرے انسانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اس کی بڑائی کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ پاک ہے، وہ بہت سی مخلوقات کو دنیا میں پاک پیدا کرتا ہے، مگر انسان ان کو استعمال کر کے گندا اور ناپاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پانی کو پاک بنا کر آسمان سے برساتا ہے، پھر برف کی شکل میں پاکیزہ حالت میں پہاڑوں پر محفوظ رکھتا ہے، پھر ندی اور دریاؤں کے ذریعے پہاڑوں سے بہا کر انسانوں کی بستیوں تک پہنچاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ پانی جب تک پاک رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتا ہے، جب ناپاک ہو جاتا ہے اور سڑ جاتا ہے تو ذکر بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح کپڑا جب تک پاک رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر کرتا اور پاکی بیان کرتا ہے، جب ناپاک ہو جاتا ہے تو ذکر بند کر دیتا ہے۔ ہوائیں پاک ہوتی ہیں، انسان اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ بنا دیتا ہے۔ درخت اور پودے پاک ہرے بھرے تازہ پیدا کرتا ہے، ان کے پھول اور پھل پاکیزہ ہوتے ہیں، جب وہ سوکھ جاتے ہیں تو ذکر بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے خاص مکھی کے ذریعے پاکیزہ پھولوں کے رس چوسنے کے بعد پاکیزہ شہد بناتا ہے۔ جانوروں کے جسموں سے اللہ تعالیٰ پاکیزہ دودھ نکالتا ہے۔ تمام پھلوں غلوں کو اللہ پاک بنا کر پیدا کرتا ہے، انسان کھا کر انہیں فضلہ بنا دیتا ہے، انگور وغیرہ کو بھی شراب بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ القدوس
پاک ہونے کے ناطے انسانوں کو بھی پاک کرنا اور دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ چونکہ پاک ہے اس لیے پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اس نے اپنے بندوں کے لیے دارالسلام پاکیزہ گھر جنت بنایا، جہاں کسی قسم کی گندگی، ناپاکی اور غلاظت نہیں ہوگی۔ وہ اپنے جنتی بندوں کو اس پاک گھر میں بول براز، میل کچیل، بیماریوں، موت اور غم سے دور رکھ کر پرورش کرے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ جس طرح انسان پاکیزہ حالت میں جنت سے زمین پر گیا، پھر وہ پاکیزہ ہی بن کر جنت میں آئے۔ وہ جنت میں ناپاک اور گندگی والے انسانوں کو نہیں رکھنا چاہتا۔ اس نے دنیا کی زندگی میں انسانوں کو پاکیزہ زندگی گزارنے، اپنے پاک بندوں پیغمبروں پر وحی نازل کر کے قرآن مجید، آخر میں قرآن مجید کو دنیا میں نازل کیا اور دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارنے کا ضابطہ اور قانون دیا، تاکہ انسان اپنی چاہت اور پسند سے، ناپاکی سے دور رہ کر پاکیزہ بنا رہے۔ چنانچہ اس نے انسانوں کو پاک کرنے اور پاک رہنے کے لیے وحی کے ذریعے اپنا پاک کلمہ طیبہ نازل کیا، اور پاکیزہ کلام کے ذریعے انسانوں کو پاکیزہ زندگی گزارنے، پاک عقائد، پاک عبادات، پاک معاملات اور پاک اخلاقیات اور پاک معاشرت کے ضابطے اور قانون قرآن مجید کے ذریعے نازل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر مثال اور نمونہ بنا دیا، اور انسانوں کو پاک کلمہ پڑھتے اور قبول کرتے ہی ظاہر و باطن کو پاک رکھنے کی تعلیم دی۔ ایک انسان کو کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد ظاہر کو پاک رکھنے، پاکیزہ غسل جنابت، وضو، طہارت، حیض و نفاس سے پاکی، کپڑوں کی پاکی، زبان، دل و دماغ، آنکھوں، کانوں، شرمگاہ کی پاکی کے اصول اور ضابطے سکھائے۔ اندرونی پاکی کے لیے دل و دماغ کو کفر، شرک، منافقت، فسق و فجور سے پاک رکھنے، حسد، جلن، بغض اور عداوت، کینہ اور کپٹ سے پاک رکھ کر قلب سلیم بنانے کی تعلیم دی۔ پاکیزہ عقیدہ توحید کے نام سے عطا کیا، اس لیے کہ وہ اپنے خاص گھر دارالسلام جنت میں سلیم الفطرت انسانوں کو وارث بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اندرون کو پاک کرنے، پاک رکھنے، شراب، سور، حرام راستوں سے مال حاصل کر کے زندگی گزارنا، سود، رشوت، جوڑے کی رقمیں، لوگوں کے گھر چوروں کی طرح لوٹنے سے بچانے، ان تمام اعمال کو حرام کیا ہے۔ انسان کے اندرون کو پاک کرنے، دل و دماغ میں پاکیزہ عقائد کے لیے توحید، رسالت اور آخرت کا عقیدہ دیا ہے۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے خالص اور عمدہ توحید کی تعلیم دی، اور محمد الرسول اللہ کے ذریعے اپنی عبدیت اور بندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں کرنے کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کو گندگی سے پاک رکھنے، زنا کو حرام کیا، پردہ اور نکاح کا طریقہ دے کر معاشرتی زندگی کو پاکیزہ بنا دیا، اور بے حیائی و بے شرمی سے دور رہنے کی تعلیم دی۔ معاملات کی پاکیزگی کے لیے انسانوں کو امانت دار، دیانت دار، وعدوں کی پابندی، انصاف کرنے کی تعلیم دی، جھوٹ سے دور رہنا سکھایا۔ اخلاقیات میں سچ بولنے، عدل و انصاف سے کام کرنے، دھوکہ، فریب و چوری کو حرام کیا۔ اللہ تعالیٰ عبادات کے ذریعے جتنی نور حاصل کرنے اور روحانی سکون حاصل کرنے، اپنی یاد کو قائم رکھنے،
ذکر، تسبیح، اللہ کی بڑائی اور تعریف، نماز، روزہ، حج جیسی اعلیٰ شان عبادتیں عطا کی۔ گویا ان تمام اعمال کے ذریعے انسان کو اللہ تعالی پاکیزہ، پسندیدہ زندگی عطا کرنا چاہتا ہے اور اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ اور اللہ کی صفت القدوس، اگر انسان یہ تمام اعمال صالحہ اختیار کر لے تو پھر وہ اللہ کی صفت القدوس کا سایہ اور پرتو بن سکتا ہے۔ جب انسان صحیح ایمان کے ساتھ دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرے گا تو اس کو ہر روز پاکیزگی اور نورانیت ملتی رہے گی، جس طرح ایک پاکیزہ نہر میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرنے سے پاکیزگی ملتی رہتی ہے۔ پھر روزے، حج کے ذریعے، گناہوں سے توبہ کے ذریعے مزید تقوی اختیار کر کے پاک ہونے کا طریقہ رکھا۔ جب انسان اللہ کو القدوس جان لے گا تو اپنے دل کو قلب سلیم بنا لے گا اور سچائی کو پسند کرے گا۔ عداوت، کینہ، کپٹ، نفرت، غصہ، حسد، جلن اور دشمنی، بدلہ لینے، چغلی، تعصب جیسے روحانی امراض سے پاک رہے گا۔ وہ جب اپنے مالک اور پروردگار کو القدوس جان لے گا تو خلیفہ زمین بن کر شیطانی کردار سے دور رہے گا اور اپنے مالک کی نقل میں ظلم، ناانصافی، بے رحمی، حق تلفی، جھوٹ، وعدہ خلافی، بیکار کاموں، جلد بازی، بے صبری، بے حکمتی، ناقدردانی، احسان فراموشی، خود غرضی سے نفرت کرے گا، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ غرور و تکبر، جھوٹی شان، تعصب نہیں کرے گا۔ خود کو حرام راستوں سے ملنے والے رزق، دھوکہ، فریب، رشوت، سود اور جوڑے کی رقمیں، امانت میں خیانت، قرض لے کر ڈبانے اور زمین، مکان اور دکانات پر قبضے کرنے جیسے رزق حرام سے اپنے اندرون کو پاک رکھے گا، جس سے اس کا جسم اور روح پاک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو القدوس ماننے والا اللہ کی نقل میں اس کے غریب، مفلس، یتیم، بیوہ، معذور اور مسکین بندوں سے محبت کر کے رحم، ہمدردی، مساوات انسانی کا سلوک کر کے ان کا دل جیتے گا، ان کو کبھی طعنہ دینا، احسان جتانا، جھڑکنے جیسے اخلاق رذیلہ سے دور رہے گا، نرمی، عاجزی کا سلوک کرے گا۔ ایسے ہی انسان اللہ کے نزدیک پاک باز کہلائیں گے۔ جو لوگ زبان سے اللہ تعالیٰ کو القدوس مان کر انگلیوں پر القدوس کا ورد کریں گے اور صرف نماز کی حد تک پابندی کر کے جھوٹ بولیں گے، وعدہ خلافی کریں گے، امانت میں خیانت کریں گے، بدعت و خرافات کے عادی رہیں گے، بے حیا و بے شرم بن کر بے پردہ رہیں گے، رسول اللہ کی اتباع کے بجائے اہل کتاب کے کلچر کو پسند کریں گے اور جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے خلاف چلیں گے، وہ پاک باز متقی انسان نہیں کہلا سکتے۔ ان کو پاک باز بننے کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات میں اللہ کے نازل کردہ پاک کلام کے ضابطے زندگی کو اختیار کرنا ہوگا، تب ہی ان کی دنیا کی زندگی دوسرے انسانوں کے لیے مثال اور نمونہ بنے گی اور پاکیزہ نظر آئے گی، اور قرآن مجید کی پاکیزہ زندگی دوسرے انسانوں کو سمجھ میں آئے گی۔ اگر ایمان رکھ کر پاک زندگی نہ گزاریں اور مرنے سے پہلے سچی توبہ نہ کریں تو قبر میں، برزخ میں، حشر کے میدان میں، پل صراط پر
یا پھر دوزخ میں سزا کھانے جلنے کے بعد پاک کیا جائے گا، اور پاک کرنے کے بعد ہی پاک گھر جنت میں بھیجا جائے گا۔ جو لوگ کلمہ طیبہ کے ذریعے ایمان نہیں لاتے، وہ اندرونی اور بیرونی ناپاکی اور گندگی میں مبتلا رہتے ہیں، ناپاک اور گندی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ حرام راستوں سے رزق حاصل کر کے جسم کے اندرون کو بھی ناپاک بنا لیتے ہیں۔ اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے دنیا کی زندگی کو پاک باز بنانا ہوگا۔ یہ ساری تفصیل ہم آپ کو عبداللہ صدیقی کی کتاب تعلیم الایمان کے حصے صفات الہی میں غور و فکر کا نایاب طریقہ صفت القدوس پر غور و فکر سے چند باتیں بیان کیے ہیں، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفت القدوس کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت الحمید، یعنی اللہ ہی تعریف اور شکر کے لائق ہے، کے ذریعے الحمدللہ پر سنیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر کس طرح اور کس شعور کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے صفات کی معرفت حاصل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہوتا، ایمان میں قوت پیدا نہیں ہوتی۔ اگر معرفت الہی صفات کے ذریعے حاصل نہ کی گئی تو انسان کلمہ طیبہ پڑھ کر بھی شرکیہ عقائد و اعمال میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت توحید کے ساتھ شرک میں گرفتار ہے اور اللہ کی معرفت حاصل کیے بغیر اسلام کی پابندی کر رہی ہے۔ ہمارا دینی لٹریچر اور تعلیم اور تقاریر اللہ کی معرفت سے خالی ہیں۔ سطحی انداز پر ایمانیات کی بات کی جاتی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ